السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اچھا یہ نا ایک اب چونکہ فل برائٹ اسکالرشپ بھی اناؤنس ہو گئی ہوئی ہے, بہت سارے لوگ آج کل جی آر ای کی پریپریشن کے اندر لگے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی نا, خیر چھوٹی تو نہیں ہوگی, یہ تھوڑی ایکسٹینسو ویڈیو ہے, بٹ جو لوگ تو جی آر ای کو لے کے کافی کنفیوزڈ ہیں اور اس کی ایک سیریس پریپریشن کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ویڈیو کافی بینیفیشیل بھی ہے, اور اس میں کافی زیادہ امپورٹنٹ ٹپس وغیرہ بھی میں نے ڈسکس کی ہیں, کیونکہ اب آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسز, بلکہ ہر سال پچھلے 7-8 سال سے جب سے میں فل برائٹ اسکالرشپ اور جی آر ای وغیرہ کے لیے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, تو ہر سال ایک ہی کویشچن لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی 2 مہینے رہ گئے ہیں, کیونکہ اب جس طرح فل برائٹ اناؤنس ہوئی ہے تو 9 جون جس طرح اس سال انہوں نے اپنی ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے, تو آپ کو جی آر ای ایگزام اپنا 9 جون سے پہلے سبمٹ کرنا ہے. اب وچ ایکچولی لیو سم ویئر اراؤنڈ 2.5 to 3 months آپ کے پاس ہوں گے اور اس ایگزام کی پریپریشن کے لیے. اب اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے, کیونکہ اتنا زیادہ کانٹینٹ, اتنا زیادہ مٹیریل ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. مارکیٹس کے اندر آپ جائیں تو آپ کو 5-6 قسم کی کتابیں مل جاتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس جو کہ جی آر ای وغیرہ پہلی دفعہ پریپیئر کر رہے ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی آر ای ہے کیا, اور ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں سے کس چیز کو یوز کر کے جی آر ای کو پریپیئر کرنا ہے. پہلی بات تو اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اتنے ٹائم میں جی آر ای پریپیئر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اس کا میں آپ کو آنسر دے دیتا ہوں کہ دیکھیں, زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو کہ اسپیشلی بڑے ڈسپلن کے ساتھ اپنی تیاری کرتے ہیں. سو ڈسپلن سے میرا مراد یہ ہے کہ اگر آپ 3 to 4 hours پر ڈے 5 days a week اگر آپ جی آر ای کو دے سکتے ہیں, یہ تقریباً سمجھ لیں بنتا ہے 15 to 20 hours پر ویک, اگر آپ جی آر ای کی پریپریشن کو دے سکتے ہیں فار اے پیریڈ آف 2 months, تو آپ بڑے آرام سے اپنا جی آر ای ایگزام جو ہے نا ایک اچھے طریقے سے 2.5 months تک جا کے دے سکتے ہیں. سو پہلے تو میں یہ کلیئرٹی دے دوں کہ ویسے تیاری کرنے کو لوگ 6 مہینے بھی تیاری کرتے ہیں جی آر ای کی, ایک سال بھی میں نے کئی اسٹوڈنٹس کو دیکھا جو تیاری کرتے رہیں گے, لیکن جو بیسٹ رزلٹس ہوتے ہیں نا وہ انہی لوگوں کے آتے ہیں جو کہ اس کو 2.5 to 3 months میں ایک بڑے فوکس کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ پریپیئر کر کے دے دیتے ہیں. سو آنیسٹلی اگر مطلب ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, بٹ موسٹلی اف یو آر این ایوریج اسٹوڈنٹ, آپ کوئی بہت زیادہ آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کوئی اتنی ایکسیپشنلی اسٹرانگ نہیں ہے ان ٹرمز آف میتھ اینڈ انگلش, تو آپ ایزیلی اس کو ایون ان دیٹ کیس 2.5 to 3 months میں اپنا ایگزام دے سکتے ہیں. اچھا اس ویڈیو کے اندر جو ہے نا میں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو 2 to 3 months کے اندر کس طرح مطلب پریپیئر کریں, کن سورسز کو یوز کریں, اور آپ کے کیا اسٹیپس ہونے چاہیے ان آرڈر ٹو پریپیئر فار دس ایگزام. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ٹارگٹ اسکور ہے جو کہ میں نے اس ویڈیو کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس پلان کو فالو کرتے ہیں تو ان مائی ایکسپیرینس میں نے اوور 7-8 years جب سے میں جی آر ای وغیرہ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں, اس میں گائیڈ کر رہا ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ود دس سارٹ آف اے پلان اینڈ پریپریشن اینڈ روٹین آپ 315 کے اراؤنڈ اپنا جو اسکور ہے نا جی آر ای میں کر سکتے ہیں, وچ از اے پریٹی ڈیسنٹ اسکور. مطلب آبویسلی دس از این ابو ایوریج اسکور, اٹس ناٹ این آؤٹ اسٹینڈنگ اسکور, بٹ if you are lucky, if you are willing to put in a little more effort, تو آپ کا اسکور 320 پلس بھی اسی پلان کے ساتھ آ سکتا ہے. سو اگین 2.5 months is enough to score somewhere around 315 on the exam. اور اس کے لیے جو میں نے سورسز, کیونکہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہزاروں قسم کی چیزیں جو کہ انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں, 10-20 قسم کی کتابیں مل جاتی ہیں. سو اگر آپ سب کچھ کرنے لگ جائیں گے تو 2 مہینے کیا آپ کے شاید 2 سال میں بھی جی آر ای کی تیاری نہ ہو سکے. تو میں نے ریسورسز جو ہے نا کچھ آپ کے لیے اسٹریم لائن کر دی ہیں تاکہ صرف ان ریسورسز پہ فوکس کیا جائے جو کہ نمبر 1 بیسٹ ہیں,
اور نمبر 2 جو کہ آپ سمجھ لیں کہ 90% آف دی امپورٹنٹ تھنگس جو کہ جی آر ای کے اوپر ٹیسٹ ہوتی ہیں ان کو بڑے ہی ایکسٹینسولی یہ سورسز کور کر لیتے ہیں. سو اف یو آر کنسلٹنگ دیز بکس اینڈ سورسز, میرے خیال سے آپ کو اس کے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انہی کے ساتھ 315 کا ٹارگیٹ, 320 کا ٹارگیٹ بھی اچیو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں جی آر ای کے فارمیٹ اور اسٹرکچر کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, بیکاز اس کے لیے میں نے ایک لنک شیئر کر دیا آپ لوگوں کے ساتھ. اگر آپ جی آر ای کے فارمیٹ کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, پرائمریلی اس کے اندر 2 سیکشنز ہوتے ہیں, ایک آپ کا میتھ ہے, ایک آپ کا انگلش ہے. میتھ کا کورس بہت زیادہ ہے, مطلب اس کے اندر کوئی آپ سمجھ لیں کہ 7 to 8 ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کانسیپٹس ریوائز کرنے ہوتے ہیں, فارمولاز میمورائز کرنے ہوتے ہیں, تھیورمز ہیں, پریکٹس کرنی ہوتی ہے. سو دیر از اے لاٹ آف تھنگ کانٹینٹ ٹو کور وین اٹ کمز ٹو میتھ. اور سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ بیفور یو اسٹارٹ ود اینی پریکٹس, مطلب کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تیاری کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ موک ایگزام دے دیتے ہیں. میرے خیال میں بغیر کسی تیاری کے آنکھیں بند کر کے اٹھ کے موک دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ نہ صرف آپ نے اس میں فیل ہو جانا بلکہ وہ آپ کے اوپر آپ کو ڈی مورلائز بھی کر دے گا. سو کئی لوگوں کا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ جی ہم اگر تیاری شروع کرنے سے پہلے ایک موک دے دیں لیکن اس میں کوئی اسکور آپ کا نہیں آئے گا, اور اتنا برا اسکور آئے گا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا آپ کی جو مورائل ہے اس کے اوپر بڑا ایک نگیٹو امپیکٹ ہو, آپ تیاری بھی اس موٹیویشن کے ساتھ شاید نہ کر سکیں. سو میرے خیال میں اٹس اے ویری بیڈ آئیڈیا کہ آپ اپنے جی آر ای کی تیاری سے پہلے بغیر کسی پریپریشن کے, آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ جی آر ای کا فارمیٹ کیا ہے, اس کا اسٹرکچر کیا ہے, اس کے اندر کیا ٹاپکس ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ جا کے ایک موک دے دیں تو آپ نے اوبیسلی اس کے اندر بہت برا اسکور کرنا ہے. بٹ اسٹل کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دس از دا اونلی وے فار اس ٹو نو کہ ایگزام کا اوور آل مطلب فیلنگ کیا ہے, انوائرمنٹ کیا ہے, فارمیٹ کیا ہے. اگر آپ اس پرسپیکٹیو سے دینا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے مینٹل جو مطلب پازیٹیوٹی ہے اس کو اگر یہ چیز افیکٹ نہیں کرتی تو بے شک آپ ایک موک ایگزام دے کے پھر آپ اپنا پریپریشن کی طرف آ جائیں. بٹ آئی ایم اگینسٹ ٹیکنگ اے موک ایگزام بیفور یو اسٹارٹ ود یور پریپریشن. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ سب جو مین امپورٹنٹ چیز ہے نا, ایک اور اس میں غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ سیدھا نا پریکٹس کی طرف چلے جاتے ہیں. مطلب آج تیاری کرنے کا انہوں نے پلان کیا ہے, کل وہ کوئی بک پکڑ لیں گے یا کوئی کہیں سے کوئی نا پریکٹس بینک اٹھا لیں گے یا پریکٹس سیٹس اٹھا لیں گے اور بس دھڑا دھڑ سوال کرنا سالو شروع کر دیں گے. دیٹ از اگین اے ویری بیڈ اپروچ, کیونکہ اس میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے نا وہ یہ کہ جی آر ای از اے ویری ویری کانسیپچول ایگزام. مطلب یہ تھاؤزنڈز آف کویشچنس کی پریکٹس کرنے کا آنیسٹلی کوئی فائدہ نہیں ہے. آج سے 7-8 سال پہلے جب میں نے جی آر ای پہلی دفعہ پڑھانا شروع کیا تھا تو میری بھی اس وقت یہ سوچ تھی کہ یار اٹس آل اباؤٹ پریکٹس, آپ 2000 سوال کر لیں, 3000 سوال کر لیں, آپ کا اسکور آ جائے گا. لیکن وہ کبھی نہیں ہوتا تھا, دیٹ نیور ورکڈ آؤٹ. اس کی ریزن یہ ہے کہ پریکٹس کرنے سے آپ کے نہ تو کانسیپٹس بلڈ ہوتے ہیں بلکہ انفیکٹ جو آپ کی مسٹیکس ہوتی ہیں نا آپ ان کو اوور اینڈ اوور اگین ریپیٹ کرتے جاتے ہیں, اور انفیکٹ آپ کی غلطیوں کی پریکٹس ہوتی چلی جاتی ہے. جو امپروومنٹ ہے وہ آپ کو کبھی بھی فیل نہیں ہوتی ہے. آپ ایک عجیب و غریب قسم کے ایک سائیکل میں پھنس جاتے ہیں کہ روزانہ لوگ اٹھتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, اسکور وہیں کا وہیں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور کہیں پہ آپ کا جو پروگریشن ہے نا آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. سو اس میں پہلی چیز جو ہے نا وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پریکٹس جو ہے نا وہ آپ چھوڑ دیں. شروع میں پہلا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کانسیپٹس کو اپنے بلڈ کرنا ہے. میتھ کے اندر کانسیپٹس بہت امپورٹنٹ ہیں بیکاز آبویسلی میتھ از اے ویری لاجیکل سیکشن آف دا جی آر ای ایگزام, اور کانسیپٹس بلڈ کرنا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ والے لوگوں کے لیے از گوئنگ ٹو بی لیس ٹائم کنزیومنگ. obviously جن کی بیک گراؤنڈ از ناٹ میتھمیٹیکل ان کے لیے دیٹ از گوئنگ ٹو بی مور ٹائم کنزیومنگ. بٹ ریگارڈلیس آپ کس بیک گراؤنڈ کے ہیں, چاہے آپ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کے ہیں, کوانٹیٹیو بیک گراؤنڈ کے ہیں یا ہیومینٹیز بیک گراؤنڈ کے ہیں, I would suggest کہ you start with building the basic concepts and foundations. آپ کو پتہ تو ہونا کہ مطلب نمبرز کیا ہیں, نمبر لائنز کیا ہیں, ان پہ نمبرز کا بیہیویئر کیا ہے, جیومیٹریکل کیا فگرز ہوتی ہیں, ان کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں, ان پہ کیا تھیورمز جو ہیں وہ جی آر ای ٹیسٹ کرتا ہے. اور اس چیز کے لیے کانسیپٹس بلڈنگ کے لیے دیر از نو بک بیٹر دین دیز بکس. یہ میرے پاس ایک پوری سیریز ہے
جو کہ میں لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آج سے 8 سال پہلے بھی یہ بکس اتنی ہی اچھی تھیں جتنی کہ آج یہ اچھی ہیں. ٹھیک ہے. سو میں نے ہمیشہ سے انہی بکس کو اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بیسک کانسیپٹس کو انہینس کرنا چاہتے ہیں, ان کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں, تو یہ مینہٹن کی ایک سیریز ہے. اس میں 8 بکس ہوتی ہیں, اس میں 6 میتھ کی بکس ہیں, اور میرے پاس ان کی یہ ساری سیریز پڑھی ہوئی ہے میتھ کی. جس طرح یہ دیکھیں, اس میں ایک باقاعدہ پوری بک جیومیٹری کے اوپر ہے. پھر اسی طرح اگر آپ اس میں چلے جائیں ٹیبل آف کنٹینٹس کے اندر, تو اس نے ایک چیز کو, جو کہ جی آر ای کے اوپر جیومیٹری کے ڈفرینٹ کانسیپٹس ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس نے ایک چیز کو بڑے ہی بیسک لیول سے سٹارٹ کیا ہے. تو اگر آپ کی بیک گراؤنڈ ہیومینٹیز ہے اور آپ ان بکس کو یوز کرتے ہیں, تو آپ کی بیسک فاؤنڈیشنز بہت اچھی بلڈ ہو جائیں گی. اور اگر آپ کی انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے, اسٹل آپ انہی بکس کو یوز کریں, بیکاز اس کیس میں ہوگا کیا کہ ایک تو آپ کے کانسیپٹس ریفریش ہو جائیں گے, دوسری چیز یہ کہ اگر یہ بک آپ کے لیے بہت بیسک ہے تو آپ اس کو تیزی کے ساتھ ختم کریں. لیکن یہ بکس ختم کرنا ضروری ہیں. اس میں ایک جیومیٹری کی پوری بک ہے, ایک فریکشنز, ڈیسیملز, پرسنٹیجز کی بک ہے, ایک ورڈ پرابلم کی بک ہے, ایک الجبرا کی آپ کی بک چل رہی ہے. مطلب ایک چیز انہوں نے نا ان 6 میتھ بکس کے اندر جو ہے نا وہ مطلب آپ سمجھ لیں گے تھورولی, مطلب نو اسٹون از لیفٹ انٹرنڈ. آپ کو اس سے باہر آنیسٹلی اگر آپ نے کانسیپٹس بلڈ کرنے ہیں نا, نو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کانسیپٹس ہے, اگر آپ اپنے بیسک فاؤنڈیشنز بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان بکس کے اوپر فوکس کریں. ان بکس کو جتنا ٹائم دے سکتے ہیں دیں. مطلب ان فیکٹ جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ 2 to 2.5 month کے اندر آپ نے یہ مطلب پریپریشن پلان ہے آپ کا, تو جو فرسٹ 4 weeks ہیں نا وہ ان بکس کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ہونے چاہیے. چاہے وہ اس کی میتھ کی بکس ہیں, اور میتھ کی بکس میں بہت زیادہ ایمفیسائز اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی زبردست بکس ہیں. مطلب ان کے اندر ہر چیز جی آر ای کے لیول کی ہی انہوں نے سمجھائی ہوئی ہے, اور بڑے بیسک, بڑے پیار محبت سے سکھائی ہوئی ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہیومینٹیز کا بندہ یہ بک اٹھائے گا تو وہ کہے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے. سو یہ آپ ان بکس کو جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو بلڈ دا بیسک کانسیپٹ. سو جہاں تک تو میتھ کی بات ہے, اس کی بیسک کانسیپٹس کے لیے یہ بکس آر مور دین سفیشینٹ. اس کے بیونڈ آپ کو کوئی بکس کی ضرورت نہیں ہے ان آرڈر ٹو بلڈ دا بیسک کانسیپٹ. سو جسٹ فوکس آن دیز بکس. اس کے بعد جہاں تک وربل کی بات آتی ہے, تو وربل کے اندر کانسیپٹ سے زیادہ ایک تو ووکیبلری. وربل میں آنیسٹلی کوئی کانسیپٹ بلڈنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کچھ ووکیبلری بہت زیادہ ہے, مطلب آپ کو تقریباً 600 to 700-800 ورڈز آپ کو میمورائز کرنے ہوں گے. اب اس کے اندر بھی بے تحاشا فلیش کارڈز ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں, ورڈ لسٹس ہیں جو کہ ہر جگہ پہ رول رہی ہوتی ہیں. اب لوگوں کو ہر بندہ کوئی کہیں سے کہا رہا ہے, کسی نے 3 ورڈ لسٹیں اٹھائی ہوئی ہیں, کسی نے بیرنز کی بھی اٹھائی ہوئی ہے, مینہٹن کی بھی اٹھائی ہوئی ہے. صرف ورڈ لسٹ کے اوپر نا مگوش کی جو فلیش کارڈ ایپ ہے آپ کے موبائل فونوں کے اوپر یہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے مگوش کی فلیش کارڈ ایپ کے اندر نا 3 انہوں نے گروپس کے اندر اپنے ورڈس کو, جی آر ای کے ورڈس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, بیسک, کامن اینڈ ایڈوانسڈ ورڈس. یہ ٹوٹل آلموسٹ 1000 ورڈز ہیں. لیکن میرے خیال میں, میرے اپنے ایکسپیرینس میں, ایڈوانسڈ ورڈس اگر آپ 2 months میں اپنا جی آر ای دینا چاہتے ہیں, ایڈوانسڈ ورڈس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ صرف بیسک اور کامن ورڈس کے اوپر فوکس کر لیں. تو وہ بیسک اور کامن جو ورڈز ہیں نا وہ آپ کے تقریباً 650 کے اراؤنڈ وہ ورڈز بنتے ہیں. اور روٹین یہ ہونی چاہیے کہ جو 5 days a week آپ اپنی جی آر ای پریپیئر کر رہے ہیں, اس میں آن اے ڈیلی بیسس آپ 10 to 15 ورڈز ان لسٹوں سے یاد کریں, ان فلیش کارڈ سے یاد کریں. اور یہ 10 to 15 ورڈز اگر آپ 5 days a week اپنا یاد کرتے ہیں تو آپ کے ایک مہینے میں آلموسٹ 300 ورڈز آپ کے پریپیئر ہو جائیں گے. اور 2 months کے اندر یو ول بی ڈن ود دا انٹائر بیسک اینڈ کامن ورڈ لسٹ. ایڈوانس ورڈ لسٹ میں جانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ جی آر ای ایگزام جو ہے نا وہ 2-2.5 مہینے میں دے کے فارغ ہونا چاہتے ہیں. ہاں اگر آپ کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے اور آپ ایک مطلب 160+ یعنی کہ کوئی 90th percentile اسکور وربل میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اوبیسلی آپ کو ایڈوانس فلیش کارڈز بھی ہیلپ کر دیں گے. بٹ اگر آپ کا گول یہ ہے کہ 155+ وربل کے اندر اسکور کیا جائے تو اس کے لیے ایڈوانس جو فلیش کارڈز ہیں مگوش کے, وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف بیسک کامن جو ہے وہ مور دین سفیشینٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو مینہٹن گائیڈس فار بلڈنگ دا بیسک کانسیپٹس آف میتھ,
اس کے بعد مگوش کی جو فلیش کارڈ ایپ ہے فار جی آر ای، اس میں بیسک اور کامن ورڈ لسٹ جو ہیں، اس کے جو فلیش کارڈز ہیں اس میں سے 10 to 15 ورڈز پر ڈے یہ آپ نے کرتے رہنا ہے۔ دوسری ایک چیز ہے کہ وربل کے لیے نا ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ریڈنگ۔ ہماری ریڈنگ ہیبٹ نہیں ہوتی، ہم اچانک سے پیسیجز کرنا شروع کر دیتے ہیں جی آر ای کی، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتے، پھر ہم فرسٹریشن شروع ہو جاتی ہے کہ وربل تو امپروو نہیں ہو رہی، ووکیبلری کے رٹے لگا رہے ہوتے ہیں، ووکیبلری ریٹین نہیں ہو رہی ہوتی، آج ورڈز کیے یاد ہو گئے، کل دوبارہ دیکھے یاد نہیں ہوئے۔ تو اس چیز کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نا ایک ریگولر ریڈنگ ہیبٹ جو ہے نا بلڈ کریں، مطلب ڈیلی بیسس پہ۔ میں آپ کو ایک بڑا اچھا ریسورس بتا دیتا ہوں، longreads.com ہے، وہاں پہ چلے جائیں، روزانہ وہاں سے 30 منٹس آپ کوئی اچھے آرٹیکلس پکڑ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ لانگ ریڈز ہے، منتھلی اٹلانٹک ہے، ان دونوں سورسز کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ دونوں کے اندر جو آرٹیکل شپ لکھی گئی ہے، جو آتھرز نے وہاں پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ جی آر ای ورڈز جو ہوتے ہیں نا وہ کامنلی یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو آپ کی جو ووکیبلری کی ایپلیکیشن ہے، ان کی یوزیج ہے، ایک تو آپ کو وہ ان جگہوں سے آپ کو کلیئر ہوتی چلی جائے گی۔ دوسرا اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی ایک ریڈنگ ہیبٹ بلڈ ہونا شروع ہو جائے گی۔ خاص طور پہ میں یہ ایمفیسائز کرتا ہوں کہ فار دا پرپز آف دا جی آر ای ایگزام، جب آپ لانگ ریڈز یا منتھلی اٹلانٹک وغیرہ پڑھیں تو اس کے اندر آپ لوگ آرٹس، ہسٹری، کلچر، اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر فوکس کریں، مطلب ان کے اوپر آرٹیکلس پڑھا کریں، بک ریویوز پڑھا کریں، بک کرٹیکس پڑھا کریں، کیونکہ اس طرح ان کے اندر نمبر ون ایک تو وہ مطلب بڑے ڈینس ہوتے ہیں ان ٹرمز آف دا لینگویج اینڈ دا ووکیبلری، نمبر ٹو جی آر ای کے اندر بھی اسی طرح کے بورنگ اور ڈل قسم کے ریڈنگ کمپریہنشن اور ٹاپکس چل رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے ویسے ادروائز جو ہے نا ان کو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو وہاں سے اگر آپ جو میں نے کہا کہ جب آپ تیاری شروع کرتے ہیں تو آپ نے میتھ کے لیے آپ مینہٹن کی گائیڈز یوز کریں فار بلڈنگ دا بیسک کانسیپٹس، مگوش کے فلیش کارڈز یوز کریں فار بلڈنگ دا ووکیبلری، اور ریڈنگ کے لیے اس فرسٹ منتھ میں آپ ڈیلی بیسس پہ 30 منٹس جو ہے نا وہ اپنی ریڈنگ کے لیے منتھلی اٹلانٹک اور لانگ ریڈس کو دیا کریں۔ یہ چیز اگر آپ 1 منتھ اپنی روٹین ایک رکھیں گے تو 1 منتھ کے بعد پھر آگے جب آپ ایکچوئل جی آر ای کے ریڈنگ پیسیجز کی پریکٹس پہ آئیں گے نا تو وہ یو وڈ فیل اے لاٹ مور کمفرٹیبل ود دوز، ٹھیک ہے نا۔ سو جو پہلا مہینہ ہے اس کے اندر آپ نے 3 چیزیں کرنی ہیں، ایک آپ نے مینہٹن کی جو یہ بک سیریز ہے اس سے اپنے کانسیپٹس کو بلڈ کرنا ہے، نمبر 2 آپ نے مگوش کی فلیش کارڈ ایپ سے ووکیبلری اپنی شروع کر دینی ہے، نمبر 3 ڈیلی بیسس پہ 30 to 40 منٹس آپ نے لانگ ریڈز اور منتھلی اٹلانٹک سے ریڈنگ کرنی ہے، اور کلچر، آرٹس، ہسٹری، اسٹرانومی، بک کرٹیکس، بک ریویوز وغیرہ کے سے ریلیٹڈ ٹاپکس کے اوپر آپ نے وہاں پہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اف یو آر ڈوئنگ دس فار 4 ویکس، اگر آپ کے اندر ایک ڈسپلن ہے، ڈسپلن بڑا ضروری ہے۔ جی آر ای از ناٹ دا کائنڈ آف این ایگزام آپ کہیں کہ اچھا مطلب جیسے ہمارے سیمسٹر کے ایگزامز ہوتے تھے نا کہ یار فائنل ایگزام ہے اس سے 3 راتیں پہلے پڑھ لیں گے اور جا کے ایگزام دے دیں گے، پاس ہو جائیں گے۔ جی آر ای ڈزنٹ ورک لائک دیٹ۔ جی آر ای کے اندر آپ کو کنسسٹنسی چاہیے، پرسسٹنس چاہیے، ڈسپلن چاہیے۔ اگر آپ فرسٹ 1 منتھ 4 ویکس ڈیلی بیسس پہ 5 days a week، 5 days a week میں کیوں کہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں آپ اگر 7 days a week پڑھ رہے ہیں نا اور کوئی بریک نہیں ہے، آپ برن آؤٹ کر جائیں گے، آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے۔ 10 دن کے بعد نا آپ کی یہ حالت ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ یار میرے سے تو پڑھا نہیں جا رہا، جی آر ای ہو نہیں رہا، چھوڑو کچھ اور کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں اس لیے ایمفیسائز کرتا ہوں کہ یہ میرا اتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہے کہ میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ اتنے انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اچھا انہوں نے ہر قسم کی اپنے ڈیسک ٹاپ کے اندر نا اپنے لیپ ٹاپ میں ایک فولڈر بنایا ہوتا ہے جس کے اندر ہر قسم کی جی آر ای کی نا ریسورسز ہوتے ہیں دنیا جہاں کے، یعنی کہ انہوں نے وہ ریسورسز بھی اس میں ڈالے ہوتے ہیں جو کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنے ہوتے، بٹ انہوں نے وہ کہیں نہ کہیں سے یہ گوگل ڈرائیوز کے اوپر سے کہیں شیئر ہو رہی ہوتے ہیں لنکس، شوق ہے لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، پڑھے رہیں گے، وہ پڑھے گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، لیکن تیاری نہیں ان سے ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اتنا کچھ آپ اکٹھا کر لیتے ہیں نا آپ کو خود ہی سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کہاں سے شروع کروں، کہاں جا کے اینڈ کروں۔ اس میں سے بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہوں گی جو کہ ٹائم ویسٹ کریں گی آپ کا، جن کا جی آر ای کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے سوال لوگ لا کے مجھے جی آر ای کے دے رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ سوال کرا دیں، میں کہتا ہوں بھائی یہ سوال یہ آیا کہاں سے یہ سوال؟ تو وہ کہیں گے کہ جی یہ ہم نے فلانے فورم پہ دیکھا تھا، مطلب وہ جی آر ای اس کانسیپٹ کو ٹیسٹ نہیں کر رہا ہوگا۔ لوگ ٹریگنومیٹری کے کویشچنز اٹھا کے میرے پاس نہیں آئیں گے کہ یہ کرا دیں ہمیں، بھائی وہ جی آر ای کے اوپر ہے ہی نہیں۔ آپ پہلے یہ تو آپ کو پتہ ہونا کہ جی آر ای کے اوپر ہے کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ
ایون جب جی آر ای کے اوپر آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے نا، تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ آپ ایک ریسورس کو دیکھیں اور آپ یہ بتا سکیں کہ یہ کیا جی آر ای کے لیے ویلڈ ہے یا نہیں ہے. تو میں لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یار آپ اتنی ساری چیزوں میں اپنے آپ کو جب الجھا لیں گے تو اینڈ پہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، اور اینڈ پہ جی آر ای بھی نہیں ہونا، اور اگر ہو بھی گیا تو فیل ہی ہونا ہے. تو اس وجہ سے فوکس، ڈسپلن ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف کہ آپ ڈیلی بیسس پہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے جی آر ای کو دے رہے ہیں، بٹ ایون ان ٹرمز آف دا مٹیریل دیٹ یو آر کنسلٹنگ، اس میں بھی ڈسپلن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ 10 چیزوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، آپ کا اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ہونا. آپ 2-3 اچھے ریسورسز کے اوپر فوکس کریں، ان کو مطلب یہ آپ نے بکس کر لی نا، اب یہ بکس کرنے کے بعد آپ ان کو ریوائز کرتے رہیں. آپ 2 مہینے 3 مہینے اگر آپ نے لگانے ہیں جی آر ای کے اوپر، تو پہلا مہینہ آپ نے کتابیں کی نا، آپ کی ایک ہیبٹ ہونی چاہیے کہ ہر 2 ہفتے کے بعد 1 ہفتے کے بعد آپ یہ سب کچھ جو آپ نے کیا ہے اس کو ریوائز کریں. کیونکہ ہیومن مائنڈ جو ہے وہ اس میں سے چیزیں نکلنا، وہ مطلب آپ بھولنا شروع ہو جائیں گے چیزیں کچھ ٹائم کے بعد. تو آپ کو کنٹینیوس ریویژن چاہیے. اگر آپ ووکیبلری کر رہے ہیں اور صرف نئے پہ نئے ورڈس کیے چلے جا رہے ہیں، ریوائز ہی نہیں کر رہے، تو 2 ہفتے کے بعد آپ کو پرانے ورڈس بھولنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کو ایک مطلب روٹین کے اندر آپ کی ریویژن کا بھی ایک ڈے ہونا چاہیے. تو اگر آپ فرض کریں کہ 5 days a week رکھ رہے ہیں فار یور جی آر ای پریپریشن، اس میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ صرف ریویژن کر رہے ہیں. اور یہ ہر چیز ریوائز ہونی چاہیے، آپ کی ووکیبلری ریوائز ہونی چاہیے، آپ کی میتھ کے کانسیپٹس ریوائز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ صرف ووکیبلری ریوائز کر رہے ہیں، آپ نے میتھ کے اتنے سارے کانسیپٹس پڑھے ہوئے ہیں، ان کو بھی ریوائز کریں، ان کو بھی دیکھیں. پھر ایک ایرر لاگ بنائیں کہ بھئی جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں، جو چیزیں آپ کی مسٹیکس ہیں، جو آپ کی ویکنیسز ہیں، وہ آپ کے پاس کوئی کاغذ ہونا چاہیے، کوئی ایکسل فائل ہونی چاہیے جس کے اندر آپ نے لسٹ کیا ہو کہ یار یہ ٹاپکس ہیں، یہ ورڈز ہیں، یہ کانسیپٹس ہیں جو کہ میرے بار بار میں بھول جاتا ہوں، یا مجھے یہ یاد نہیں رہتے، یا ان میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر ان پہ کوئی سوال آیا تو میں نے تو اڑ جانا ہے. تو ایک ایرر لاگ ہونی چاہیے آپ کے پاس جس کو آپ کنٹینیوسلی کنسلٹ کرتے جائیں ٹائم اینڈ اگین، کہ بھئی تاکہ آپ کو پتہ ہونا کہ آپ نے ایکچولی موونگ فارورڈ اگر ریویژنس کرنی بھی ہیں تو ان پرٹیکولر ایریاز کے اوپر آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے ریویژنس کے وقت، نہ کہ آپ رینڈملی چیزوں کو بس کیے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو ریویژن ڈسپلن ان ٹرمز آف ریویژن، ان ٹرمز آف ڈیلی اسٹڈی اسکیجول وہ ہونا چاہیے. 5 days a week سے زیادہ ایک ہفتے میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ آفس بھی منڈے ٹو سنڈے جانا شروع کر دیں گے نا، 1 مہینے کے بعد آپ نے ریزائن کر دینا. یہی ہے جی آر ای کے ساتھ بھی اور کسی بھی چیز کے ساتھ ان لائف، کہ اگر آپ 5 days a week سے زیادہ اس کے اوپر کام کریں گے، آپ کچھ ٹائم کے بعد اس سے بور ہو جائیں گے، اکتا جائیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈے 1 سے آپ کی روٹین یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے 3 دن پڑھا، 1 دن چھٹی کی، پھر 2 دن پڑھا، پھر 1 دن چھٹی کی، پھر 3 دن پڑھا، 1 دن چھٹی کی، 2 دن پڑھا، 1 دن چھٹی کی. بیچ میں 1 دن آپ رکھ لیا کریں ان 5 days میں سے کہ جب آپ نے ریویژنس کرنی ہے. سو ریویژنس جو ہے نا ان کے بغیر خدا کے لیے آگے موو آن نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، اچھا سو یہ تو ہو گیا کانسیپٹ بلڈنگ اینڈ بیسکس. اس کے اوپر میں نے بڑا آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں بات بتا دی آپ کو کہ منہیٹن سے باہر نہ جائیں فار میتھ، مگوش کے فلیش کارڈز، لانگ ریڈز فار ریڈنگ. ٹھیک ہے، اب اس پہ کویشچن یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے ایوری ڈے کی جو آپ کی وہ ایک ہے روٹین ہے وہ کس طرح سے پلان ہونی چاہیے. لیٹ سے آپ 3-4 گھنٹے دے رہے ہیں، اس میں سے 1 گھنٹہ تو سیدھا آپ نے ووکیبلری کو دے دینا ہے، 1 گھنٹہ جو ہے یا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ آپ نے لانگ ریڈس یا منتھلی اٹلانٹک کو دے دینا ہے، باقی 1.5 سے 2 گھنٹے جو ہیں وہ آپ ان منہیٹن کی بکس کو دیں. تو یہ آپ کا فرسٹ 1 month کا یہ پلان ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز اس کے اندر میں یہ ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ کئی لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ 1 گھنٹہ پڑھیں گے، پھر 2 گھنٹہ بریک کر لیں گے، پھر 1 گھنٹہ پڑھیں گے، پھر 2 گھنٹے بریک کر لیں گے. مطلب پورے دن وہ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے. وہ بس یہی ہوتا ہے کہ گھنٹہ پڑھا، پھر 3-4 گھنٹے ٹی وی دیکھا، فیس بک دیکھا، موبائل پہ چڑھے رہے، یوٹیوب پہ چڑھے رہے، اور اس کے بعد مطلب دیٹ از نو وے ٹو اسٹڈی. مطلب آپ نے اگر پڑھنا ہے تو آپ 4 hours ایک سٹنگ میں آپ بیٹھیں، آپ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں اپنا. کئی لوگ جابس پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے زیادہ بہتر، ان کے لیے 4 گھنٹے مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. ان کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ویک ڈیز کے اندر آپ آفس کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دے دیں، ویکینڈ کے اوپر آپ اپنے آپ کو 3-4 گھنٹے دے دیں.
تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کا جو ورکنگ ویک ہوتا ہے وہ بھی اتنا مطلب کہ آپ اس میں ایگزاسٹ نہیں ہوتے اور ویکینڈ آپ کے اچھے یوٹیلائز ہو جاتے ہیں. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ سب کچھ ویکینڈ بھی کر رہے ہیں. مطلب کئی لوگ جو لوگ ورکنگ لوگ ہوتے ہیں یا جو اور چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں ویک ڈیز میں, ان کی یہ ہیبٹ بھی ہوتی ہے کہ وہ ویکینڈ کے اوپر بیٹھ کے سب پڑھنا شروع کر دیں گے. کوئی فائدہ نہیں ہے. پورا ویک یوٹیلائز کرنا ہے آپ نے. بے شک 1 گھنٹہ دیں, لیکن ڈیلی 1 گھنٹہ دیتے رہیں, ویکینڈ کے اوپر 3 گھنٹے 4 گھنٹے دے دیں. وہ زیادہ آپ کے لیے افیکٹو ہوگا رادر دین کہ آپ صرف ویکینڈ کے اوپر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو گول یہ ہے کہ 15 آورز اے ویک ٹو 20 آورز اے ویک. زیادہ ٹائم ہے تو 20 آورز اے ویک دے دیں. ٹائم بہت کم ہے تو مطلب 12-15 گھنٹے جو ہیں وہ ویک کے اندر آپ دیں. اور ایک سیٹنگ میں اپنی تیاری کیا کریں. یہ نہ کیا کریں کہ گھنٹہ پڑھا 2 گھنٹے بریک کر لی. اگر آپ بے شک گھنٹہ پڑھ رہے ہیں ایک سیٹنگ میں پڑھیں. 4 گھنٹے پڑھ رہے ہیں ایک سیٹنگ میں پڑھیں. زیادہ سے زیادہ بیچ میں 2 گھنٹے کی بعد ایک بریک کر لیں 10-15 منٹ کی. اس کے بعد دوبارہ 2 گھنٹے پڑھ لیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اس میں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں جی آر ای جو ہے نا وہ اٹ سیلف ایک 4-5 گھنٹے کا ایگزام ہے. تو میرا ایمفیسس کیوں ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ ایک سیٹنگ میں پڑھیں, کیونکہ دیکھیں اگر آپ ایک سیٹنگ میں نہیں پڑھیں گے نا تو آپ کبھی اس جی آر ای ایگزام کی جو ایک انڈیورنس ٹیسٹنگ ہے نا کہ آپ نے 4 گھنٹے ایک ایگزام کو نان اسٹاپ بیٹھ کے کیا, وہ آپ اس کے لیے آپ کی کبھی تیاری نہیں ہو سکے گی. تو یہ چیز بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی جب تیاری کر رہے ہیں نا اس ٹائم کے اوپر آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ میں نے 4 آورز نان اسٹاپ زیادہ سے زیادہ 1-10 منٹ کی بریک بیچ میں لے کے میں نے اپنے آپ کو ٹیون کرنا ہے. میں نے اپنے آپ کو ایکلائمیٹائز کرنا ہے اس طرح کی تیاری کے لیے, اس طرح کی پڑھائی کے لیے. سو اس وجہ سے میرا بڑا فوکس ہوتا ہے اس کے اوپر کہ چاہے آپ جابس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, آپ اگر جاب بھی کر رہے ہیں تو ویکینڈ پہ آپ 4 آورس کے 2 سیشنز لگائیں. اگر آپ جاب نہیں کر رہے تو آپ 3 آورس کا ڈیلی 5 ڈیز اے ویک ایک سیشن جو ہے نا وہ لگایا کریں. ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ نہیں کرتے. صرف جو ایک ٹاپ سکورر کے اندر اور ایک ایوریج یا بلو ایوریج سکورر میں جو فرق ہوتا ہے نا وہ ڈسپلن کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے. مطلب تیاری تو ہر کوئی دیکھیں ایک ہی کتاب سے ہر کوئی تیاری کر رہا ہے, ایک ہی قسم کے سورسز یوز کر رہا ہے. تو کچھ لوگوں کے بہت زیادہ سکورز ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے بہت برے ہوتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی وجہ آپ کی ڈسپلن کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو جو لوگ پرسسٹنٹ ہیں, میں نے کئی اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, شروع میں بڑی ایفرٹ کے ساتھ پڑھیں گے, اس کے بعد بیچ میں مطلب ڈی ٹریک ہو جائیں گے, کہیں اور لگ جائیں گے, جی آر ای پراپر نہیں ہوگا اور اینڈ پہ سکور بھی نہیں آئے گا. سو 2.5 مہینے کی یار بات ہے, 2.5-3 مہینے آپ نے دینا ہے. تو 2.5-3 مہینے کو اتنا زیادہ ٹائم تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار میں 2.5-3 مہینے اپنی باقی مصروفیات کو تھوڑا کم کر دوں یا اپنے آپ پہ تھوڑی سختی کر لوں اور 2.5-3 مہینے جو ہے نا وہ پراپرلی اس کو مطلب ڈسپلن کے ساتھ اس پہ تیاری کروں. تو ڈسپلن میں بار بار اس بات پہ آؤں گا کہ اس کے بغیر جو ہے نا جی آر ای تو کیا کوئی بھی چیز لائف میں نہیں اچیو ہوتی ہے, لیکن جی آر ای کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ ڈسپلن جو ہے نا وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں پریکٹس کے اوپر. نا پریکٹس کانٹینٹ کی جب بات ہوتی ہے نا تو اس میں بھی بڑے لوگوں نے نا پتہ نہیں کس سورس سے 3 مطلب لوگوں نے لٹرلی میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوا کہ 3 ہزار سوال پڑا ہوتا ہے ان کے پاس. کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے پریکٹس کرنی ہے میکسیمم. جب آپ نے یہ ساری مینہٹن کی بکس ختم کر لی, آپ نے اپنی ووکیبلری کے اوپر 1 مہینہ لگا لیا, آپ نے ڈیلی لانگ ریڈ سے آپ نے 1 مہینہ پڑھ بھی لیا. اب جو سیکنڈ منتھ ہے نا وہ آپ کا پریکٹس اور ریویژنس کا ہے. پریکٹس اگر آپ نے کرنی ہے, سب سے پہلے مینہٹن کی ایک 5 پوائنٹ بک ہوتی ہے, بالکل اسی طرح کی بک ہے لیکن موٹی کتاب ہے, اس کا نام ہے مینہٹن 5 پوائنٹ پریکٹس بک. اس کے اندر جی آر ای کے آلموسٹ میتھ کے 1000 سوال ہیں. 1000 تو میں سجیسٹ نہیں کروں گا کہ وہ 1000 کے 1000 کریں, لیکن میرا یہ ہوگا کہ اگر آپ اس میں سے آن اے ڈیلی بیسس اگر آپ 30 to 40 کویشچنز میتھ کے کرتے رہیں تو وہ مور دین انف ہے. مطلب اگر آپ 30 to 40 کویشچنز کر رہے ہیں تو 2 سے 2.5 ہفتے کے اندر نا آپ مینہٹن کی 5 پوائنٹ بک کی جو میتھ کے کویشچنز ہیں نا وہ سارے آپ ختم کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. سو پہلا مہینہ ان بکس پہ لگا دیا, سیکنڈ منتھ آئے مینہٹن 5 پوائنٹ بک, وہاں سے سٹارٹ کریں. کوانٹ کی پریکٹس وہی ہے, اگر آپ نے 30 to 40 کویشچنز کرنے, اس کا مطلب ہے کہ آپ دن میں 2 سے 2.5 گھنٹے دے رہے ہوں گے مینہٹن 5 پوائنٹ بک کو. اس کے بعد اسی کے پیرالل میں آپ نے اپنی وربل کے لیے اوبویسلی ووکیبلری بھی آپ کر رہے ہوں گے, کیونکہ 1 مہینے میں تو ساری ووکیبلری نہیں ہوتی. ووکیبلری پہ آپ 30-40 منٹس جو بھی دن کا ہے وہ دے رہے ہیں.
اب آپ یہ کریں کہ بجائے اس کے کہ آپ لانگ ریڈ سے پڑھیں، آپ ایک جی آر ای کی بگ بک آتی ہے جس میں نا جی آر ای کے ایکچوئل ریڈنگ پیسیجز ہیں، پاسٹ پیپرز ہیں، تو وہ جی آر ای کی بگ بک لے لیں. ٹھیک ہے، بگ بک کے اندر سے جو ہے نا آپ ڈیلی بیسس پہ 3 سے 4 ریڈنگ پیسیجز، ان کے کویشچنز وغیرہ جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرنا شروع کر دیں. سو سیکنڈ منتھ جو ہے نا وہ ہمارا پریکٹس کا ہے. میتھ کے لیے ویل اسٹارٹ ود دا منہیٹن 5 پوائنٹ بک. میک شیور کہ آپ 30-40 کویشچنس پر ڈے اس میں سے کریں. 2 ہفتے کے اندر منہیٹن 5 پوائنٹ بک یا 3 ہفتے میں آپ کی منہیٹن 5 پوائنٹ بک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ریڈنگ کمپریہنشن کے لیے آپ نے جی آر ای کی بگ بک کرنی ہے، اور جی آر ای کی بگ بک جو ہے اس سے آپ نے 2 سے 3 ریڈنگ پیسیجز ڈیلی کرنے ہیں، جن کے اوپر آپ کو تقریباً اگین 45 منٹس آن ایوریج آپ کو ڈیلی لگ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، سو 2 آورس منہیٹن 5 پوائنٹ پہ آپ دیں آن اے ڈیلی بیسس، 45 منٹس جی آر ای کی بگ بک کے اوپر دیں، اور 30-40 منٹس اپنی ووکیبلری کے اوپر دیں. یہ آپ کا پلان ہونا چاہیے فار دا سیکنڈ منتھ. اور اس کے بعد جب یہ آپ کی منہیٹن 5 پوائنٹ بک اور ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے جی آر ای کی بگ بک کو بھی چھوڑ دینا. منہیٹن 5 پوائنٹ بھی ختم ہوگی، جی آر ای بگ بک بھی آپ نے چھوڑ دی. پھر آپ نے آ جانا ہے ای ٹی ایس کی 3 بکس ہیں جن کو آفیشیل گائیڈس کہا جاتا ہے. اچھا، مجھے نہیں پتہ کیا وجہ ہے، لوگوں کو کیا ایشو ہے، لیکن یہ بکس لوگ نہیں کرتے. یہ آفیشیل بکس ہیں، جی آر ای نے خود بنائی ہوئی ہیں. اس کے اندر اگین کوئی 500-600 سوال ہیں، سارے آفیشیل سوال ہیں، سارے پاسٹ پیپرز کے سوال ہیں، اور جو آپ ریئل ایگزام کے اندر جس طرح کے سوال آپ کو آتے ہیں نا وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں. ای ٹی ایس آفیشیل گائیڈس جب آپ منہیٹن کی 5 پوائنٹ بک بھی کر لیں گے، جی آر ای کی بگ بک بھی کر لیں گے نا، اس کے بعد ای ٹی ایس کے آفیشیل گائیڈس کے اوپر آپ کو میکسیمم جو ہے نا وہ اور 2 ہفتے لگیں گے. سو وہ 2 ویکس کے اندر آپ، بلکہ زیادہ ہی لگتے ہیں عموماً، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نا ویک کے اندر ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک اتنی پریکٹس ہو گئی ہوتی ہے، اتنے کانسیپٹس ان کے ریوائز ہو گئے ہوتے ہیں، بیسکس ان کی اتنی بلڈ ہو چکی ہوتی ہیں کہ، اور ای ٹی ایس آفیشیل گائیڈ کے اوپر نا ان کو مطلب 1 ہفتے سے زیادہ ان کو نہیں لگ رہا ہوتا. سو کوشش یہ کریں کہ منہیٹن 5 پوائنٹ بک ہوگی، جی آر ای کی بگ بک ہوگی، ای ٹی ایس کی آفیشیل گائیڈز ہوگی، یہ جو 3-4 ریسورسز ہیں نا یہ آپ کے فوکس ہونے چاہیے فار دا سیکنڈ منتھ آف یور پریپریشن. فرسٹ منتھ از فار بیسک کانسیپٹ بلڈنگ، فاؤنڈیشنز، ووکیبلری بلڈنگ، آپ کی ریڈنگ ہیبٹ بلڈ کرنے پہ لگے گا. سیکنڈ منتھ جو ہے آپ کا وہ ریڈنگ پیسیجز کی پریکٹس پہ لگے گا فرام بگ بک، ای ٹی ایس آفیشیل گائیڈس کے اوپر لگے گا، منہیٹن 5 پوائنٹ بک پہ لگے گا. منہیٹن 5 پوائنٹ بک میں سے صرف میتھ کرنی ہے، انگلش نہیں کرنی. انگلش اس کی مجھے نہیں پسند، آئی تھنک وہ بڑی فضول ہے، ارریلیونٹ فار جی آر ای، تو اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے نا، مطلب یہ جو سیکنڈ منتھ میں ایزیومنگ کہ آپ 30 کویشچنز پر ڈے کر رہے ہیں میتھ کے منہیٹن 5 پوائنٹ سے، پھر ای ٹی ایس آفیشیل گائیڈ سے بھی آپ اتنی کویشچنز کریں گے میتھ کے پر ڈے، پھر جی آر ای بگ بک اور ای ٹی ایس آفیشیل گائیڈ سے آپ نے ساری وربل کر لی، پیسیجز کر لیے، پھر ای ٹی ایس آفیشیل گائیڈ کے اندر آپ کے فل ان دا بلینکس بھی، ووکیبلری والے سارے کویشچنز بھی آ جاتے ہیں. یہ بلیو می یہ آپ کے نا تقریباً 1500 سے 2000 سوال ہیں جو کہ آپ نے ایک مہینے میں کر لیے، اور یہ میرے خیال میں یہ بھی اوور کل ہے. مطلب 1500 سے 2000 سوال بھی اوور کل ہے. آئی تھنک کہ آپ 700-800 کویشچنز بھی اگر آپ کر لیں نا، اگر لیٹ سپوز آپ منہیٹن 5 پوائنٹ ساری نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہر ٹاپک میں سے منہیٹن 5 پوائنٹ کے 30-40% کویشچنز رینڈملی کر لیا کریں. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ یار اتنا نہیں ہو رہا مجھ سے، یا اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے دن کے نہیں نکال پا رہا، تو آپ منہیٹن 5 پوائنٹ جو ہے نا اس کو سیکریفائز کر سکتے ہیں، اس کے سارے کویشچنز کرنے کے بجائے اس میں سے 40-50% کویشچنز کر لیں. لیکن ای ٹی ایس آفیشیل گائیڈس کو پورا کرنا ہے، ایک سوال چاہے میتھ کا ہے چاہے انگلش کا ہے، ایک سوال جو ہے نا ای ٹی ایس آفیشیل گائیڈس کا وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سو ای ٹی ایس آفیشیل گائیڈس، جی آر ای بگ بک، منہیٹن 5 پوائنٹ فار میتھ، یہ سیکنڈ منتھ میں کرنی ہے. اس میں اگین منہیٹن 5 پوائنٹ جتنی ہوگی فائن، ای ٹی ایس آفیشیل گائیڈس پوری کرنی ہے، جی آر ای بگ بک جتنی ہوگی وہ بھی چل جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں اینڈ پہ موک ایگزامس. اچھا، موک ایگزامس میں نا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، لوگ کیا کرتے ہیں ماکس یا تو دیتے نہیں ہیں، اور یا نا ایگزام سے کوئی 5 دن پہلے موک دینا شروع کریں گے. جو موکس ہیں نا آپ نے وہ پتہ ہے کہاں دینا شروع کرنے ہیں؟ وہ آپ نے دینا شروع کرنے ہیں کہ جب آپ منہیٹن 5 پوائنٹ بک ختم کر لیتے ہیں نا، تو یہ گیون کہ آپ آج تیاری شروع کر رہے ہیں تو 1.5 مہینے بعد لیٹ سپوز آپ نے منہیٹن 5 پوائنٹ بھی ختم کر لی،
یا پوری نہیں کی, آدھی کر لی, دین یو شوڈ اسٹارٹ ود mock exams. ون mock ایوری ویک آپ شروع کر دیا کریں ان دا 6th week آف یور پریپریشن, ٹھیک ہے. سو 6 ہفتے جب آپ کی تیاری کو ہو گئے ہوں تو 1 یا 2 mocks جو ہے نا وہ ہر ہفتے آپ کیا کریں. 6 mocks بہت مور دین سفیشینٹ ہوتے ہیں. میرے اگر پیسے ہیں آپ کے پاس تو ETS کے جو آفیشیل mocks ہیں وہ خرید لیں. ادروائز ETS کے 2 فری mocks بھی اویلیبل ہیں. مینہٹن کی ویب سائٹ پہ بھی ایک فری mock اویلیبل ہے, کیپلن کا بھی ایک فری mock اویلیبل ہے, پرنسٹن کا بھی ایک فری mock اویلیبل ہے. اگر پیسے نہیں خرچنے تو یہ فری والے mocks یہ 3-4 یہ کر لیں, 2 ETS کے اپنے آفیشیل فری mocks بھی کر لیں, وہ بھی 5-6 mocks ہی بن جاتے ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اب اتنا کر لیا تو اور کر لیتے ہیں, بہتر چیزیں کر لیتے ہیں, تو پھر اس کیس میں ETS کے آفیشیل mocks جو ہیں نا وہ بھی خرید سکتے ہیں آپ لوگ. تو ETS کے جو آفیشیل mocks ہیں نا وہ آپ کو اگر وہ مل جاتے ہیں تو یہ ٹوٹل ان کے ETS کے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 3 mocks ہیں جو کہ آپ خرید سکتے ہیں, 2 فری ہیں, 5 وہ ہو جاتے ہیں آپ کے. 5 mocks کا مطلب ہے کہ اگر آپ 6th week میں سے 1 mock شروع کریں, 1 یا 2 mocks کریں, تو آپ ان 3 to 4 weeks آپ کے سارے mocks بھی ختم ہو جائیں گے. اور ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ کا mock ہے نا وہ ایٹ لیسٹ 3 to 4 weeks before you plan to take your GRE exam وہ آپ نے جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر دینا ہے. سو اگر آپ 2.5 months کے بعد اپنا GRE دینا چاہ رہے ہیں تو 1.5 month جب آپ کی پریپریشن کو ہو جائے تو اس وقت آپ اپنے mock ایگزام جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر دیں, تاکہ جو اس کے اندر آپ کی ویکنیسز ہیں, پرابلم ایریاز ہیں, وہ ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی ہوتے جائیں. ان کے اوپر آپ ریویژنس کرتے رہیں, ان کے اوپر مزید آپ فوکس, پریکٹس, اپنی غلطیوں کو ریویو کرنا, mocks کو ریویو کرنا, mocks کا ایک سوال کو سولو کرنا, ری سولو کرنا, اس کو ایرر لاگ بھی بنانا کہ بھئی mock کیا تھا اس میں یہ غلطیاں کی ہیں میں نے, ان کو بار بار جا کے دیکھنا, اپنے بیسک کانسیپٹس کو دوبارہ سے ریوزٹ کرنا. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ آپ mocks کے ساتھ ساتھ پیرلل میں کرتے رہیں, ٹھیک ہے. سو 2 months کے اندر کوشش یہ ہونی چاہیے, اور یہ جو میں نے پلان آپ کو دیا ہے نا یہ جو لوگ فالو کرتے ہیں نا, یہ 2 months کے اندر ETS آفیشیل گائیڈز, مینہٹن 5-pound بک, GRE کی بگ بک, اور مینہٹن کی یہ بیسک جو کانسیپٹس کے لیے یہ 6-7 کتابیں, یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ 2 months سے لے کے 2.5 months کے اندر اف یو آر گیونگ 15 to 20 hours a week یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ آپ کے mock exams اگر آپ 1.5 month کے بعد شروع کرتے ہیں تو وہ بھی another 1 month میں ختم ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ with this sort of a plan آپ 2.5 months کے اندر, یا چلیں 1-2 ہفتے آپ کوشچن بھی ڈال دیتے ہیں, ریویژنس کر لیں, مزید ریوائز کر لیا, مزید پریکٹس کوئی کر لی, یا مزید کوئی mocks کر لیے. although میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باہر جانے کا نا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ اگر کچھ کرنا چاہتے بھی ہیں وہ بھی کر لیں تو بھی 3 مہینے سے زیادہ آپ کو GRE کی تیاری میں نہیں لگتا ہے. سو ود دس پلان اس کے اوپر فوکس کریں, ان بکس کے اوپر فوکس کریں. میں ان ساری بکس کے لنکس بھی شیئر کر دیتا ہوں, مگوش کی فلیش کارڈ ایپ, لانگ ریڈس کا لنک, GRE بگ بک کے لنکس, یہ سب کچھ میں شیئر کر دیتا ہوں. ان کو کائنڈلی انہی پہ فوکس کریں. اف یو ڈو دس یو کین ایزیلی سیکیور 315+ آن یور GRE ایگزام. 160+ quant, 155+ وربل ان سورسز کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب یہ میرے خیال میں منیمم اسکور ہونا چاہیے. although لوگ اسی سب کے ساتھ 320+ بڑے آرام سے اسکور کرتے ہیں, بٹ چلیں کچھ تھوڑی بہت سیفٹی بھی اگر ہم ڈال لیں بیچ میں تو 315 جو ہے نا وہ اسکور بھی آپ کا اچیویبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے, بس یہ چیزیں, مطلب 12 mocks نہ کیجیے گا. کئی لوگ کہتے ہیں جی 12 mocks کر لیتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے, برن آؤٹ کر جائیں گے آپ اپنے آپ کو. اور خدا کے لیے ایگزام سے 2-4 دن پہلے کچھ نہ پڑھا کریں. ایگزام سے 1-2 دن پہلے تو بالکل کتابیں بند, آرام سے سکون کیا کریں. ایگزام سے جو 1-2 ہفتے پہلے کی روٹین ہونی چاہیے وہ آپ کی ریویژنز ہی ہونی چاہیے. آپ نے جتنے mocks کیے ہوئے ہیں ان کو ریوائز کرتے رہیں, جتنے کویشچنس کیے ہیں ان میں جو غلطیاں کی تھیں, جو ایرر لاگس بنائی ہوئی ہیں ان سب کو ریوائز کرتے رہیں. دس شوڈ بی دا فوکس ان دا لاسٹ 7 to 10 days before you plan to take your exam. کوئی کویشچنز ہوتے ہیں, کسی قسم کی کوئی کنفیوژنز ہیں, پلیز ڈو لیٹ می نو, آئی ول ٹرائی ٹو گیٹ بیک ٹو یو. تھینک یو.